अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, गिरदो पेश के वो दोस्त जो अक्सर रज़ीउद्दीन रज़ी की गुफ्तगू सुना करते हैं। बाइजाज़त रज़ीउद्दीन रज़ी, मैं बहुत मशकूर हूँ कि मुझे कोई थोड़ा सा वक्त दिया और आज मैं कुछ गुफ्तगू आपसे कर सकूं। काबिल अजमेरी का एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो हस्बे हाल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी जो 9 मई के जो सानहा गुजरा है, इसकी परवरिश भी एक दिन में नहीं हुई। ये फरवरी 1982 की बात है, जब हमारे यहाँ पहली बार एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हुई और हमारे यहाँ शायद मीडिया ये बात नहीं बता पा रहा या उनकी मसरूफियात में ये वक्त नहीं है कि जिसमें हमारे यहाँ खान साहब के पहले कामयाब धरने की रिपोर्टिंग नहीं की गई। फरवरी 1982 में अगर मैं जंग अखबार ढूंढ नहीं पाया, अगर ढूंढ लिया तो शायद मैं उसको भी पेश करूंगा, कि जिसमें एक फोटो छपी कि कजाफी स्टेडियम से बाहर आते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी, जो उस वक्त के तमाम बड़े खिलाड़ी थे, जिनमें इमरान खान साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, कि एक फोटो में इमरान इर्द गिर्द 6 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें ज़हीर अब्बास है, माजिद खान है और वसीम बारी हैं, और इमरान खान ने अपने मुंह पर अखबार कर लिया। इसका माजरा कुछ यूं था कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने एक पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में एक अजीबो गरीब रिवायत की इब्तिदा कर डाली थी कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ लोगों को साथ मिलाया और साथ मिलाकर एक अजीबो गरीब मुतालबा कर डाला कि वो जावेद मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। उन दिनों श्रीलंका की टीम, जो कि टेस्ट क्रिकेट में नौवारे थी, पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली थी, और मौका देखते हुए इमरान खान साहब ने कार्रवाई डाली। कार्रवाई बड़ी अजीबोगरीब थी। पहले 2 टेस्ट हुए, पाकिस्तान एक टेस्ट जीता, दूसरा टेस्ट जो कि बड़ी मुश्किल से हारता बचा, ड्रॉ हुआ, और अशरफ अली एक हमारे विकेट कीपर हुआ करते थे उनकी बैटिंग से। लेकिन इस दौरान उस वक्त के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एयर मार्शल नूर खान ने खैर इब्तदाई तौर पर इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया और लग ये रहा था कि ये धरना शायद नाकाम होगा। लेकिन बाद में जावेद मियांदाद ने क्रिकेट के हालात देखते हुए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल को देखते हुए, उन्होंने खुद कप्तानी से रजाकाराना इनकार कर दिया और यूं इमरान खान साहब जो थे वो ड्यूरिंग सीरीज कप्तान उनका ऐलान हुआ। तीसरा मैच पाकिस्तान टेस्ट जीत गया और यूं इमरान खान साहब को पहली बार ये आदत पड़ी कि धरनों के जरिए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब इसके जो असरात पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पड़े, वो ऐसे गहरे जख्म थे जिनको भरते भरते बाद में बड़ी मुद्दत लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक अजीबोगरीब तकसीम हुई। खान साहब के बाद भी ये रिवायत जारी रही, फिर वसीम अकरम के, और फिर ये होता रहा कि वसीम अकरम के साथ भी वही उनके साथियों ने किया। फिर कुरान पर हलफ हुए और हलफनामों के जरिए भी कप्तान तब्दील किए जाते रहे, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ये धरना सियासत का जो आगाज था, इसने इतनी हालात तकसीम डाली कि 2008 और 9 के करीब आकर, जब उस वक्त के कुछ पीसीबी के चेयरमैन और दीगर साहब ने अपनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस प्लेयर पावर को खत्म किया, लेकिन इसके असरात अभी भी कहीं कहीं देखे जाते हैं कि तकसीम एक नजर आती है। आल्दो पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो शायद जीत गया, शायद के यकीनन जीत गया, लेकिन इमरान खान साहब की डाली हुई रिवायत के असरात अगर उसको बना किया जाता तो शायद क्रिकेट की हमारी कारकर्दगी, कहा जाता है कि शायद इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि प्लेयर पावर की वजह से बहुत सारे जायज खिलाड़ी भी हमारे यहाँ क्रिकेट की उस सतह पे ना आ सके जो आ सकना चाहिए थे। लेकिन खान साहब को एक चीज की समझ आ गई कि अखबार अगर हाथ में हो, कारकर्दगी कोई ना हो, और अखबारात के पीछे अगर मुंह छुपा लिया जाए तो हालात बेहतर किए जा सकते हैं। खान साहब की ये धरने की ये आदत उनको लेकर आगे चलती रही। आप सियासत में आए, सियासत में आने के बाद तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली, और हमेशा खान साहब की तवक्को जो रही वो अपने साइज से ज्यादा की तवक्को करते रहे। जैसे कहते हैं कि वाकफान हाल बताते हैं कि वो जनरल मुशर्रफ से बगैर किसी वजह के 100 से ज्यादा सीटों के मुतकाजी रहे, फिर
ایک سیٹ جیتنے کے بعد پرائم منسٹر بننے کی بھی خواہش مند رہے، لیکن خیر ان کی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ فیصلے کیے گئے جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے تھے۔ لیکن جس وقت 2007 میں محترمہ کی شہادت کے بعد سیاست میں گیپ پیدا ہوا اور اس وقت کچھ فیصلہ سازوں نے شاید ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا، جس کو پروجیکٹ عمران خان کا نام دیا گیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اب 10 سال میں کندھے سے کندھا ملائے بہت سارے مقتدر حلقے کھڑے ہو گئے جو کہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میڈیا کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ خان صاحب اٹھتے کتنے بجے ہیں، خان صاحب سوتے کتنے بجے ہیں، خان صاحب چلتے کتنے بجے ہیں، خان صاحب کا جلسہ کتنا بڑا ہے اور اس کو کس طرح سے دکھانا ہے، اس کی تعداد کیا بتانی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اب کنٹرول کی جانے لگی، اور یوں 30 اکتوبر 2011 کو جو ہونے والے جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کہا گیا، جب اس کی جغرافیائی ماہرین نے جس تعداد اور سائز کے اوپر بحث کرنے کی کوشش کی، تو وہ بحث گالم گلوچ بریگیڈ جو بھی ابتدا میں تھا اس کے درمیان دب گئی۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی 5th جنریشن وار کا آغاز ہوا۔ اس وار میں سوشل میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی اور پاکستان میں ایک نیا طبقہ جنم لینے لگا جو فیس بک پر ہے وہ سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب پاکستان سیاست میں نہیں آئے تھے اور یہ بزنس مین تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر سیاست میں آئیں گے تو آپ کس پارٹی کا انتخاب کریں گے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں ریپبلکن پارٹی کا انتخاب کروں گا۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے کہ ریپبلکن پارٹی کے حمایتی اتنے فلش ہیں، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا، کہ وہ جو کچھ فاکس نیوز پہ اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک طبقہ تیار کیا گیا جو کچھ ہمارے ہاں جو موجود تھا، ہمارے ہاں فیس بک پہ اس کو سچ مانا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کچھ نئے نئے الفاظ آئے کہ تاریخ میں پہلی بار، تاریخ میں، اور ڈھونڈ کر ان کو وہ لوگ جو پاکستان الیکٹورل سیاست کا ایک نظام بنایا گیا، 2014 کا دھرنا ترتیب دیا گیا، اس دھرنے کو پھر خاتمہ خیر جس خوفناک طریقے سے ہوا وہ بھی خیر 16 دسمبر 2000 کا جو سانحہ تھا APS کا، اس پہ دھرنا ختم ہو گیا۔ لیکن خان صاحب کی جو دھرنے بازی کی عادت جو تھی اور تقسیم کی سیاست جو تھی وہ بہت گہرا اثر ڈال چکی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں پہلے تقسیم 2 طرح سے تھی، بھٹو اور اینٹی بھٹو۔ اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ کی سیاست بھی کچھ عرصہ رہی، لیکن بھٹو اور اینٹی بھٹو کی تھی۔ پھر پاکستان میں ایک عجیب و غریب تقسیم سامنے آئی کہ عمران خان اور عدم عمران خان، لیکن ان کو جو نام دیے گئے پٹواری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی نام دیے گئے، غلاموں کے نام دیے گئے، لیکن کسی نے بھی خان صاحب کو روکا نہیں۔ بڑی خوفناک تقریر جو انہوں نے 2018 کے جلسے میں ملتان میں کی تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ بلہ لہراتے ہوئے مخالفین کو پینٹا لگانے کا بھی اعلان کیا، لیکن ہمارا میڈیا اس وقت ان کو سب کچھ دکھا رہا تھا۔ ہمارا سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، پرنٹ میڈیا عمران خان صاحب کی شب و روز اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، اس حد تک کہ جناب وہ جلسہ گاہ کے لیے نکلتے تو کیمرہ اسی وقت ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا، جلسے میں پہنچتے تو بڑی خوف زبردست قسم کی انٹری ہوتی، نئے ترانے دکھائے جاتے، اور جلسہ گاہ اگر آپ دیکھیں تو سیاسی مفکرین جو فاشسٹزم کی جو تمام تر تعریفیں ہیں اگر اتاری جائیں تو خان صاحب کے طریقہ کار سیاست میں نظر آ رہی تھی، لیکن کسی طالع آزماؤں کو شاید یہ بات بڑی پسند تھی، اور یہ پسند اتنی آ چکی تھی کہ اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا کہ تقاریر میں جو مذہب کا تڑکا، جنون کا تڑکا، قومیت کا تڑکا، مخالفین کو رگڑنے کا تڑکا، یہ وہ تڑکے تھے جو ایک بڑی خوفناک قسم کی نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہیں جو اپنے مخالفین میں کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ خان صاحب ان کو پہلے عمران خان تھے، ایلیٹ کلاس ان کو خان کہنے لگی، اور اب ہمارے ایک طبقہ جنم لے چکا ہے جو عمران خان کو مرشد کہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مذہبی فرقہ ہے جن کے عمران خان صاحب مرشد ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں وقت نے تبدیلی لی، خان صاحب کو اقتدار ملا۔ اس اقتدار میں بھی ایک چیز وہی رہی کہ اخبار اور میڈیا کے پیچھے خان صاحب منہ چھپائے رہے، ان کے لوگ فگرز غلط کرتے، فگر فج کرتے۔ مثلا پاکستان کے تقریباً 13 یا 1400 ارب روپے جو وصول کیے گئے سیس میں، وہ عارف نقوی اور دیگر لوگوں کو معاف کر دیا گیا، لیکن کسی نے آواز نہ اٹھائی۔
اگر اس سے کم چیزوں پر اگر کوئی اور سیاسی جماعت اگر ایسا کرتی تو ان کو معاف نہ ملتی، لیکن خان صاحب کو مذہبی غلطیوں پر بھی بہت ساری معافیاں ملی، سیاسی غلطیوں پر بھی وہ معافیاں ملی جو آج تک پاکستان کی سیاست میں تصور نہیں کی جا سکتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی زیر تربیت ہو تو اس کی تربیت کے دوران آپ اس کا ہاتھ روکیں، آپ اس کو سمجھائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید معاملات بہتر طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ خان صاحب کا ہاتھ کسی نے بھی نہیں روکا، نہ زبان روکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت ہی دن بدن دلیر ہوتے گئے اور اتنے دلیر ہو گئے کہ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ سانحۂ 9 مئی جیسا خوفناک دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ اگر ہم سانحۂ 9 مئی کے آغاز و ابتدا دیکھیں تو یہ گفتگو بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس دوران اگر عدلیہ چاہتی تو شاید اس عمل کو روکا جا سکتا تھا، وہ بھی مناسب وقت پر، لیکن عدلیہ نے بھی خان صاحب کے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا اور نتیجہ یہ نکلا۔ اور ایک گرفتاری بھی کوئی ایسی نہیں تھی، گرفتاری اگر کوئی سیاسی گرفتاری ہوتی تو اس کو سوچا جا سکتا تھا، لیکن ایک ایسا مقدمہ جو واضح نظر آ رہا ہے جس میں 60 ارب روپے پاکستان آئے ہیں، اس کے بعد ایک مالی فائدہ خان صاحب کے تصور کو، سوچ کو پہنچا ہے، تو وہ اور جس کے حوالے سے اکثر لوگ، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک روحانی یونیورسٹی بنا رہے تھے، آپ کی روحانی یونیورسٹی بنانا آپ کا حق ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور لیکن اگر آپ سے اس کا کوئی حساب مانگے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے مقدس ترین اداروں پر حملہ آور ہو جائیں۔ آپ لوگوں کی اگر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ایسے وقت میں ہو جائیں جبکہ اس کی فیملی وہاں پر موجود ہو، چادر اور چار دیواری کو تباہ و برباد کر دیں، اور پاکستان کے وہ کامیاب ترین ادارے یا وہ کامیاب ترین اثاثے جن کی تقدیس کسی بھی سیاسی جماعت نے ہمیشہ منوز خاطر رکھی، بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے محترمہ کی شہادت اور نواز شریف کے 2 بار اقتدار سے محروم کیے جانا، جیل بھی بھیجا جانا، گرفتاری، لیکن کبھی بھی یہ مناظر نہ ہوئے، نہ دیکھے، نہ کسی سیاسی جماعت نے اس بات کی سرپرستی کی۔ لیکن اگر اس بات کو روکا جا سکتا تھا، اس بات کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اگر خان صاحب کی باتوں کا نوٹس پہلے لیا جا سکتا، لیکن اب یہ سانحہ ہو چکا ہے، قوم یہ منظر دیکھ چکی ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ وہ کہنے کہ کچھ نہیں بگڑا تو غلط ہوگا، بگڑ بہت کچھ چکا ہے، لیکن اب ہمارے وہ لوگ جو ہماری قومی سطح پر مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اگر وہ سیاسی جماعت کے طور پہ سیاسی عمل میں حصہ رہنا چاہتی ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی جرم کرے تو اس کو پکڑنے کے بعد حملہ آور ہو جائے۔ اگر یہ روایت چل پڑی تو شاید اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا، لیکن میں وہی بات کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، اگر عمران خان صاحب کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے جو ان کی تقسیم کی اور نفرت کی سیاست اور اپنے مخالفین کو ہمیشہ نفرت انگیز رویوں کا شکار کرنے کے انداز کو دیکھا جاتا اور اس کی بجائے اگر کسی اور کا انتخاب کیا جاتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو ہمیں 9 مئی کے سانحے کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ گرد و پیش کے ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔